بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر والوں اور قرابت والوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ سوال: کیا تیرے پاس اس کے سوا اور مال ہے؟ جواب: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ ازرح کے ایک شخص نے اپنے غلام اپنے مرنے کے بعد آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تیرے پاس اس کے سوا اور مال ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، کون شخص مجھ سے یہ غلام خریدتا ہے؟ چنانچہ تمیم بن عبداللہ عدو نے اس غلام کو 800 درہم میں خرید لیا اور درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے وہ رقم اس غلام کے مالک کو دے دی اور فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر، بچ جائے تو قریبی رشتہ داروں پر، پھر بچ جائے تو ایسے اور ایسے خرچ کر دو، یعنی اپنے سامنے، دائیں اور بائیں۔ فائدہ: اس غلام کا نام ایوب تھا اور مالک کا نام ابو مذکور نے اپنے غلام اپنے مرنے کے بعد آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طریقے پر جو غلام آزاد ہو اس کو مدور کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو مذکور کے پاس اس کے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام 800 درہم میں فروخت کر کے وہ رقم مالک کو دے دی اور فرمایا، اپنے ذات پر خرچ کرو، پھر اپنے گھر والوں پہ، پھر قریبی رشتہ داروں پہ، پھر جہاں تیری چاہت ہو۔ یہ ہے صدقہ کا نبوی طریقہ۔ جو شخص اس کے طریقوں کو اپنائے گا، اسی کے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے نیکی، خیر، ثواب اور قبولیت ہے۔ ردی حدیث: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ انصار کے قبل اسلام سے تعلق کی بنا پر انصاری سلمہ کہلاتے ہیں۔ مشہور اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے ہیں۔ آخر عمر میں بشارت محروم ہوئے تھے۔ 47 ماہ میں 39 برس کی عمر پا کر فوت ہوئے۔ کہا گیا
ہے کہ مدینہ منور میں وفات پانے والا سب سے آخری صحابی رضی اللہ عنہ، اس نے 1540 احادیث مروی ہیں۔ سوال: آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ جواب: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ بولے، میں نے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تم میں سے بیمار پرشی کس نے کی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا، میں نے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا اجتمعت هذه الخصال قط فی رجل الا دخل الجنۃ۔ یہ تمام کام جس آدمی میں جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فائدہ: اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعض اعمال کا ذکر فرمایا جو جنت میں داخل ہو وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں سے نفل روزہ، کھانا کھلانا، جنازہ پڑھانا، بیمار پرستی کرنا شامل ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ایسی ویڈیو پھر آپ کے پاس ہمیشہ سوال جواب کا آتی رہے گی۔